اہل بیت سے محبت کیا کرو یار، اہل بیت سے پیار کیا کرو۔ اہل بیت کی محبت میں مرنا، بغض اہل بیت میں نہیں مرنا، اہل بیت کی محبت میں مرنا۔ اہل سنت والجماعت سب سے زیادہ اہل بیت سے پیار کرتے، تو اہل بیت کی محبت ایمان ہے، ایمان۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، تم تک اسلام کو پہنچایا، اللہ کے پیغام کو پہنچایا، آفاقی پیغام کو پہنچایا، میں کچھ معاوضہ تم سے نہیں مانگتا ماں سوا اس چیز کے کہ تم میری اہل بیت سے پیار کرو۔ خدا کی قسم میں آپ کو صرف ایک بات کہتا ہوں، بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کوئی لقب نہ دینا، بس یہ کہنا اہل بیت کا نوکر مر گیا، اہل بیت سے محبت کرنے والا مر گیا، بس۔ حضرت عمر نے بھی کہا تھا لکھوا کے لے آؤ، کہا ہے پیارے اے حسین آپ لکھ دیں کہ میں آپ کے گھر کا نوکر ہوں، اور اس لکھے ہوئے کو قبر میں رکھ دینا، جب منکر نکیر آئے تو ان کو دکھا سکوں یہ دیکھو اہل بیت کے گھر کی مہر ہے، میں ان کے گھر کا نوکر ہوں۔ ہمیشہ ان کے گھر کے نوکر بن کے رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ آپ نے بکرا ذبح کیا، وہ قربانی تو رک گئی تھی نا، جو مینڈے کی صورت میں ذبح ہو گئی، وہ چھری جو ادھر رکی تھی نا، وہ امام حسین کے گردن پہ آ کے چلی تھی۔ اسماعیل کی قربانی کو یاد رکھا ہے تو حسین ابن علی کی قربانی کو بھی یاد رکھنا۔ آپ کے سینے میں ضرور اہل بیت کا پیار ہے، میں اسے انکار نہیں کرتا، ضرور پیار ہے، مگر اس حد تک پیار لے آؤ جنون ہو جائے، آپ کا عشق ہو جائے، آپ کی محبت ہو جائے، آپ سمجھے جو میرے گھر کے درخت پہ پھل ہے نا، یہ اہل بیت کی محبت کا پھل ہے۔ جو میرے گھر میں پھل ہے نا، پھل لگا ہوا، اولاد کا پھل ہے، رزق کا پھل ہے، صحت کا پھل ہے، شہرت کا پھل ہے، جتنے پھل ہیں یہ آپ نے سمجھنا ہے اہل بیت کی محبت کے پھل ہیں۔ یار عاشق بن جو اہل بیت کے، جس دل وچ عشق نہ رچیا کتے استی چنگے، مالک دے گر راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے۔ میں آج پڑھ رہا تھا یہ جو کھجور ہوتی ہے نا، اللہ نے اس کھجور کے دل میں بھی محبت رکھی ہے، اس کھجور کے دل میں بھی عشق کا جذبہ رکھا ہے۔ دو کھجوریں آپس میں پیار کرتی ہیں، ایسے لگی ہو نا کھجوریں، ایک ادھر ایک ادھر، دو کھجوریں ہیں، یہ آپس میں پیار، یہ کھجور اس کھجور سے پیار کرے، اور اتنے دور ہونے کی وجہ سے یہ سوکھ جاتی ہے، پھر یہ پتہ کیا کرتی ہے، یہ جھکتی ہے، یوں جھکتی ہے، جھک کے اس کھجور کے پاس پہنچ جاتی، پھر وہ کھجور کے پتے اس پتوں میں پیوست ہو جاتے ہیں، جب پیوست ہو جاتے ہیں یہ ہری ہو جاتی، پھر اس کو پھل لگتا ہے۔ اگر یہ اس کے ساتھ اٹیچ نہ ہو تو پھر اس کو پھل نہیں لگتا۔ اور یار یہ کھجور کا حال ہے تو انسان کا حال کیا ہوگا؟ جیسے کھجور پیوست ہوتی ہے تو اس کو پھل لگتا ہے، میرے اس وقت ذہن میں آیا ایسے ہی جب انسان ایک مسلمان اہل بیت سے اٹیچ ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو پھل عطا فرماتا ہے۔